حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیل نے جب پوری قوم کو تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے انہیں بھی بڑے عقلی دلائل پیش کیے، بڑی عقلی باتیں بیان کی تاکہ ان کی سمجھ ان کے دماغ میں آ جائے کہ یہ بت جو ہے یہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، بتوں کی بندگی کبھی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی انہیں خدا اور معبود بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے قوم کو تبلیغ شروع کی، قوم نہ سمجھی تو آپ نے انہیں ایک دوسرے طریقے سے سمجھانا شروع کیا، اور اس وقت قوم کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان بھی ایک بڑا زبردست مکالمہ ہوا اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے معبود ہونے پر اور غیروں کے معبود نہ ہونے پر جو ایک مکالمہ ہوا، وہ بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ قوم ایک میلے پہ جانے لگی، سارے چلے گئے تو آپ نے پیچھے سے سارے بتوں کو کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کی آنکھ کاٹی، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا پاؤں کاٹا اور کلاڑا جا کے ان کے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ خدا تو سارے جو ہیں وہ لنگڑے لولے ہو گئے، معذور ہو گئے، عیب دار ہو گئے، تو بڑے افسوس کا اظہار کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو؟ تو قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے، کہنے لگے یہ جوان تھا جو ہمارے بتوں کے بارے میں عجیب جی باتیں کرتا ہے، عجیب جی گفتگو کرتا ہے، انہیں غلط کہتا ہے۔ تو پوری قوم نے آپ کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ تو نے ہمارے خداؤں کا حال کر دیا ہے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی ہے، کسی کے لب کاٹ دیے، کسی کو کہیں سے عیب اور نقص والا بنا دیا ہے، تو کیا یہ تو نے کیا ہے؟ اور تجھ پہ ساروں کا شک جاتا ہے کہ یہ تو ہی کرے گا؟ تو آپ نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا اس سے پوچھو جو سب سے بڑا، یہاں آپ نے توریتاً کلام کو استعمال کیا جس کو قوم نہ سمجھ سکی، فرمایا ان کے بڑے سے پوچھو، اگر یہ بول سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، اگر تمہاری گفتگو کو سن سکتے ہیں تو تمہیں جواب دے دیں گے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، ان کی ناک کان ہاتھ پاؤں کس نے کاٹے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کچھ دیر کے بعد بولے ابراہیم تو جانتا ہے، لقد علمت تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بول ہی نہیں سکتے، یہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے، ان کے پاس تو قوت گویائی سپیکنگ پاور ہے ہی نہیں کہ یہ بول سکتے ہوتے، اور تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اب سنیے، اب یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ کے جلیل قدر نبی خلیل علیہ السلام نے وہ عقلی بات ان کے سامنے رکھ دی، حالانکہ پہلی گفتگو میں بھی یہی دلائل آ رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر اور کھل کے ان کے سامنے بات کی۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، افتعبدون من دون اللہ، تو پھر کیا تم ان کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے، نہ نفع تو مل سکتا ہے، نہ گھاٹے میں تمہیں ڈال سکتے ہیں، جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے، جو کاڑے لنگڑے لولے ہو چکے ہیں، تو کیا تم افتعبدون من دون اللہ، ان کی اللہ کو چھوڑ کے بندگی کرتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کے سامنے تم اشرف المخلوقات ہو کر اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں اور جو ہے وہ ان مورتیوں کے سامنے جا کے تم اپنی پیشانی جو ہے وہ ٹیک دیتے ہو، اپنی پیشانی جھکا دیتے ہو۔ اف لما ولما تعبدون، کہ افسوس ہے تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی۔ افلا تعقلون، اور تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، تمہیں کوئی شعور، سینس، سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ تم سمجھ جاتے کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنا دفاع نہیں کر سکے، وہ تمہیں کیا بچا سکیں گے، وہ تمہاری داد رسی کیسے کر سکیں گے۔ تو آپ نے پوری قوم کو کھل کے اس انداز سے، اس واقعے کے اندر بھی درس ملتا ہے کہ آپ نے توحید کا درس دیا، انہیں سمجھانا چاہا ہر طرح سے پریکٹیکلی کر کے بھی کہ یہ بت نہ تو عبادت کے لائق ہیں،
نہ ہی بت یہ کسی کی حاجت روائی کے لائق ہے۔